جس طرح آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر کوئی آزاد ہے، تو بعض سوشل میڈیا کے مطابق کہ جو آپ کے پاس فلڈ میں فنڈ آیا تھا، آپ نے نا اس کو اقربہ پروری کی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ اس میں ہم نے اقربہ پروری کی ہے۔ البتہ اگر قربتوں کے اندر بھی کوئی متاثر ہوں تو ان کو دینا دین اور شریعت میں ناجائز بھی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کسی ایک یہاں قوم کا، کسی ایک برادری کی جماعت نہیں ہے۔ اس جماعت کے اندر کم و بیش درجن بھر ہمارے مختلف برادریوں کے لوگ موجود ہیں، اور ہر برادری تک اور ان کے ہمسایوں تک اور ان کے علاقوں تک کوئی جماعت اسلامی کے اندر کارکن بھی اگر نہیں تھا تو ان کے راستے کھلنے کے بعد ہم وہاں تک پہنچے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بلا تخصیص ہم نے یہاں سامان تقسیم کیا، بلکہ یہاں پر جو اقلیتی برادری ہے، اول برادری ہے، ہم نے انہیں بلا کر خود، وہ کوئی فرد ہم تک نہیں پہنچا تھا، ہمیں معلوم تھا کہ ان تک کوئی نہیں پہنچا، انہیں بلا کر یہاں دفتر کے اندر ہم نے انہیں سامان بھی دیا اور کیش بھی ان کے حوالے کیا۔ اچھا، ایک ہمارے علاقے میں ایک سوچ پایا جاتا ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی رجحان ہے، یہ جماعت اسلامی رجحان صرف چند خاندانوں پر مسلط ہے، یعنی ان پر محیط ہیں، اور وہ چند ہی خاندانوں نے جماعت اسلامی رجحان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جماعت اسلامی کے اندر میں آپ کو بتاؤں، دولانی برادری بھی موجود ہے، جماعت اسلامی میں بنو برادری بھی موجود ہے، گہلانی برادری بھی موجود ہے، سرگانی برادری بھی موجود ہے، لولائی برادری بھی موجود ہے، سہیجہ برادری بھی موجود ہے۔ البتہ ہمارے یہاں جس طرح شعیب خان نے آپ کو بتایا ہے کہ قیادت کو آگے لانے اور منتخب کرنے، اور یہ بھی ایک ذمہ داری کے طور پر، کسی عہدہ اور منصب سمجھ کر نہیں، ارکان ووٹ دیتے ہیں، اور ضلعی اور صوبائی نظم یہ تقریباً ہر 2 سال کے بعد یہ انتخاب ہوتا ہے، اور ہر 2 سال کے بعد امیر کا تقرر ہوتا ہے، اور اس کے اندر شورائیت ہے اور مکمل جمہوریت ہے۔ باقی پارٹیوں کے اندر ایسا نہیں ہے، باقی پارٹیوں کو خاندانوں نے پراپرٹی بنا لی ہے۔ جمہوری اور شورائی پارٹی اگر ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ اچھا، جس طرح حالیہ وہ سیلاب آیا تھا 2022، اس میں کتنے افراد ہیں جن کی آپ نے مالی مدد کی ہے، اور کتنے افراد ہیں جن کی جانی یعنی میڈیکل کے حساب سے آپ نے مدد کی ہے؟ ہم نے جو سامان تقسیم کیا ہے وہ تقریباً تھوڑا بہت اضافہ کمی کے ساتھ 10,000 افراد ہوں گے، اور جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں بھی لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں، کوئی ایک فگر میں آپ کو نہیں کہہ سکتا اس وقت، لیکن ہزاروں کی تعداد میں مستفید ہوئے ہیں میڈیکل کے شعبے میں۔ اور میڈیکل کا شعبہ ہمارا مستقل، ہمارا پیما کا کیمپ بھی لگا رہا ٹی بی ہسپتال کے اندر، اور ہمارا موبائل ہسپتال بھی آیا ہے، اور ڈاکٹروں نے مختلف بستیوں میں جا کر وہاں کیمپ لگا کر بھی مریضوں کو ادویات بھی فری دی ہیں، معائنہ بھی کیا ہے، اور لوگوں کو میڈیکل کی ساری سہولتیں فری دی ہیں۔ اکثر جو ہمارے علاقے میں نا وہ مفکر لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی رجحان کے ساتھ جو ممبر ہیں وہ فنڈ کے ساتھ ہیں، جب فنڈ ان کے پاس ہے تو ممبر ہیں، جب فنڈ ختم ہو جائیں گے تو یہ ممبر بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی اسی طرح کا ایک بات ہے جس کو کوئی صداقت اور کوئی دلیل اس کے پیچھے نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگوں نے اس وقت اپنے پیسوں سے جتنے بھی اجتماعات لاہور ہوتے ہیں، اسلام آباد ہوتے ہیں، ملتان ہوتے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کر کے لوگ وہاں پروگرامات کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی آفتیں آئیں تو آفتوں کے وقت ظاہر ہے کہ لوگ امانتیں بھیجتے ہیں، اور تقسیم کرنے والے ہم اپنے ارکان ہوتے ہیں، کارکنان ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم ہزاروں لوگوں تک اپروچ کرتے ہیں اور امانتیں اور فنڈز اور ان کے ضرورت کی چیزیں پہنچاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے امانتیں لوگوں تک اپنے پہنچائی ہیں،
تو تبھی پبلک کی جو پذیرائی ہے اس دفعہ ترازو کی طرف ہے، اس دفعہ عدل و انصاف کی طرف ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ساری پارٹیاں اب پٹ چکی ہیں، ساری پارٹیوں نے پاکستان کو، عوام کو دلدل میں دھکیلا ہے، اور سارے نشان اب بیکار، بلہ بیکار ہو چکا، تیر اور شیر خونخوار بن چکے، اور ترازو کاروبار ہے، تجارت ہے، کہ ترقی ہے، عدل اور انصاف ہے۔ ترازو میں اس جہان میں سودے تلتے ہیں اور اگلے جہان میں اعمال تلتے ہیں۔ اس لیے اس دفعہ پبلک کا کراچی میں رزلٹ دیکھا آپ نے، گوادر میں دیکھا، اب پورے پاکستان میں یہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تینوں کو ہم نے آزما لیا، اب واحد آپشن جماعت اسلامی اور سینیٹر سراج الحق رہ گئے ہیں کہ انشاءاللہ یہی اس دلدل سے اس ملک و قوم کو نکالیں گے، اور اسی خدمت کی بنیاد پر پورے پاکستان میں ہم خدمت کو جاری رکھتے ہیں۔ آپ تھر کے لوگوں سے جا کے پوچھیں، وہاں کنویں ان کو کس نے لگا دیے، ہسپتال کس نے بنا دیے۔ چولستان میں جا کے لوگوں سے پوچھیں، الخدمت وہاں موجود ہے۔ چترال سے کراچی تک اور گوادر سے فورٹ عباس اور بہاول نگر اور شکر گڑھ کے قصبات تک الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت کی خدمت کے خدمات ہیں کہ جن کی بنیاد پر اب عوام کی رائے بدل رہی ہے۔ اچھا شعیب بھائی، آپ سے میرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے تحصیل رجحان میں جو تعلیمی یافتہ نوجوان ہیں اور غریب طبقہ ہے، وہ جماعت اسلامی رجحان کی طرف کیوں آئیں، اور وہ ان کو کیا فائدہ ہوگا اگر جماعت اسلامی رجحان کی طرف راغب ہوں تو؟ جی دیکھیں، ویسے تو ہم اور آپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل شریعت کے نظام کے اندر ہے، اسلامی نظام کے اندر ہے، اور قرآن کے دستور کے اندر ہے۔ تو رجحان تو ویسے بھی مسائلستان اس وقت بنا ہوا ہے۔ رجحان میں تعلیمی حوالے سے دیکھا جائے تو پوری تحصیل کے اندر کوئی گرلز ڈگری کالج تک موجود نہیں، اور مختلف قصبات کے اندر، دیہاتوں کے اندر تو پرائمری اسکول بھی موجود نہیں ہے۔ رجحان شہر کی حالت دیکھیں تو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر، اور صحت کے سہولیات سے جو ہے نا وہ بھی ناکافی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رجحان کے نوجوان جو کہ 75 سالوں سے یہ تسلسل دیکھ رہے ہیں یہاں رجحان کی سیاست کا، کہ بس باریاں لگی ہوئی ہیں اور ہر کوئی آتا ہے اپنا وقت گزار کر چلا جاتا ہے، تو اس لیے رجحان کے نوجوانوں کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ جماعت اسلامی کوئی جاگیرداروں کی جماعت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے جو اپنے امیدوار آگے بھیجے ہیں یا آگے شو کی ہیں، وہ بھی کوئی جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہے کہ یہاں سے ووٹ لے کر باہر کسی ملک میں چلے جائیں گے، یا ان کے بچے باہر پڑھتے ہوں یا ان کا علاج باہر ہوتا ہو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رجحان کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے رجحان، اور یہاں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب سے جتنی پریشانی یہاں کے عام نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہے، اس سے کئی گنا زیادہ پریشانی ہمیں ہے، کیونکہ ہم بھی اسی شہر کے باسی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رجحان کے نوجوانوں کو اب جماعت اسلامی کی طرف آنا چاہیے، جماعت اسلامی سے رجوع کرنا چاہیے، جماعت اسلامی کی دست و بازو بننا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے پاس دیانتدار قیادت ہے۔ جماعت اسلامی اس معاشرے کے اندر بہترین لوگوں کا وہ گلدستہ ہے کہ جو بغیر اقتدار کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں نے جو امانتیں ہمارے سپرد کی، ہم وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اسی بنیاد پر اللہ کی رضا کی خاطر اور خوف خدا کے جو ہے نا سوچ بنا کر اور آگے بڑھ کر ہم جا کر رجحان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس لیے رجحان کے نوجوانوں کو خصوصاً میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب جماعت اسلامی کی طرف آئیں، اس کے دست و بازو بنائیں، کیونکہ جماعت اسلامی کسی ایک فرد کی جماعت نہیں ہے۔ رجحان کے نوجوان بھی اس جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں اور مستقبل میں اس کی قیادت بھی کر سکتے ہیں۔